مقام رضا عہدہ الہی ہے بہت سے عہدوں میں سے، اور اس کے بارے میں سورہ مائدہ 119 آیت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ یعنی ان افراد سے راضی ہو گیا اور یہ افراد اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑا عہدہ ہے۔ اچھا، رضا لغوی استعمال بھی ہے قرآن پاک میں، مثلا ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منہا رضوا وإن لم یعطوا منہا اذا ہم یسخطون، یعنی دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں رضو، نہ دیا جائے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو وہ افراد جو دیا جائے راضی، نہ دیا جائے تو ناراض، یعنی اپنا آپ انہوں نے اللہ کو سپرد نہیں کیا۔ مقام رضا میں وہ افراد جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیں، ہر حالت میں کیا ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی، ہر حالت میں اللہ سے خوش ہیں۔ تو یہاں مقام رضا کے بارے میں ہم ایک فرمان عرض کریں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا، فرماتے ہیں اعلی درجۃ الزہدی ادنا درجۃ الورع، اعلی درجۃ الیقین ادنا درجۃ الرضا۔ 4 عہدوں کا ذکر ہوا، زہد، ورع، یقین، رضا۔ ابتدائی کہاں سے زہد ہے؟ جب زہد کے آپ درجات طے کرتے 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 یہاں آئیں گے، یعنی آخری درجہ زہد پر پہنچیں گے تو وہ ورع کا پہلا درجہ ہوگا، پھر ورع کے درجات طے کریں۔ جب ورع کے درجات طے کرتے کرتے ورع کے آخری درجے پر ہوں گے تو وہ یقین کا پہلا درجہ ہوگا، پھر یقین کے درجات ہیں ان کو طے کریں 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 کریں، آخری جو یقین کا درجہ ہوگا وہ رضا کا پہلا درجہ ہوگا۔ تو رضا، اگر کوئی مقام رضا پر ہے تو لازمی ہے کہ وہ زہد رکھتا ہو، ورع رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ اب ہم ان تینوں عہدوں کے بارے میں مختصراً عرض کریں گے۔ زہد کیا ہے؟ زہد کے بارے میں ہے لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تُفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو دیا گیا ہے اس پہ بہت زیادہ خوش نہ ہو جاؤ، اور جو چھین لیا گیا ہے اس پہ زیادہ غمگین نہ ہو۔ پھر بحر الانوار میں ہے فرمان کہ الزہد هو ترکک کل شیء یشغلک عن اللہ، یعنی ہر وہ چیز جو تم کو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس کو ترک کر دو۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ماں باپ کی محبت، اہل و عیال کی محبت، بھائی بہن کی محبت، پڑوسیوں کے حقوق، تمام حقوق کی زنجیروں میں جکڑ دیا کہ ان سب سے محبت سے پیش آؤ، لیکن اگر غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے آ کے رکاوٹ بن رہی ہے اس محبت کو ترک کر دو۔ ترک کا کل شے، ہر چیز ترک کر دو، یشغلک عن اللہ، جو تم کو اللہ سے ہٹائے۔ بس اگر کوئی چاہتا ہے مقام رضا پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے پہلے زہد میں داخل ہونا پڑے گا، پھر زہد کے درجات ہیں، وہ درجات طے کرتے کرتے ورع پر پہنچے۔ ورع کیا ہے؟ ورع کے بارے میں ورع ہے کہ انسان حلال جو ہے اس کو اختیار کرے، حرام کو مکمل طریقے سے حتی الامکان اس کو ترک کرے، اور واجبات کی ادائیگی کرے، یعنی شریعت پر بہترین انداز سے کاربند جو ہو جائے وہ صاحب ورع ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے، قال اللہ عز وجل یا ابن آدم، اللہ کہتا ہے اے ابن آدم، اجتنب ما حرمت علیک تکن من اورع الناس، میں نے جو حرام کیا اس سے بچو، تب ورع تمہارے اندر ہوگا۔ اورع الناس، بہترین ورع۔ ٹھیک، اب اگر کوئی چاہتا ہے مقام رضا تک پہنچنا تو اس کو چاہیے کہ زہد کے درجات کو طے کر کر کے ورع میں آئے، ورع کے درجات کو ختم کر کے یقین کی سرحد پہ قدم رکھے۔ اب یقین کیا ہے اس کے بارے میں ہم عرض کریں۔ یقین ایک طویل گفتگو ہے، لیکن ایک یقین ایک سمجھنے چھت ہے
اس کے بہت سارے پلر ہیں. ایک پلر کا نام ہے توکل، ایک کا نام ہے تفویض اللہ، کسی کا نام ہے خشیت، عفت، صبر، اخلاص. بہت سارے پلر ہیں. ایک پلر صرف ہم عرض کر دیں، توکل. بے حسن توکل فرمان ہے یستدل علی حسن الایقان. جتنا توکل اچھا ہوگا وہ دلیل بنے گا کہ یہ یقین کی اچھی منزل پر ہے. غرر الحکم مطلب اگر کوئی توکل نہ رکھتا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ وہ یقین تک سرحد میں قدم رکھ دیا ہے. توکل کے بارے میں سال النبی ان جبرائیل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، مت توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کیا ہے؟ فقال جبرائیل العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. یعنی انسان اس بات پر اطمینان کر لے، دل اس کا بالکل مطمئن ہو کہ غیر اللہ کا غیر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، نہ ضرر دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. استعمال الیاس من الخلق، غیر خدا کے لیے نا امید ہو. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، جب بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نفع دینے والا ہے تو خدا وحدہ لا شریک، نقصان بھی اسی کی طرف سے، اور عطا بھی وہی کرنے والا ہے، روکنے والا بھی وہی ہے، تو لم یعمل لأحد سوى اللہ ولم یرجع ولم یقف سوى اللہ. نہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یعنی اس کے عمل کی اخلاص اور یکسوئی خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہوتی ہے. نہ کسی سے امید کرتا ہے نہ کسی سے خوف کرتا ہے. یہ توکل ہے. پس اب اگر کوئی آدمی مقام رضا کے لیے اپنے کو اہل بنانا چاہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، تو اس کو یعنی توکل اگر مقام زہد سے نکل کر ورع میں آنا ہے، ورع سے نکل کر سرحد سے یقین میں آنا ہے. اور یقین ایک چھت ہے، اس کے پلر کے بغیر چھت نہیں ہوتی. اسی طرح یقین اپنے پلر کے بغیر نہیں آ سکتی. اور پلر، یقین کے پلروں میں سے ایک پلر توکل ہے. اور توکل کے بارے میں ہم نے عرض کیا. پس اگر کوئی آدمی اپنے نفع و نقصان کا مالک غیر خدا کو سمجھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر یقین کا مرحلہ منزل ہے. جب یقین نہیں ہے تو رضا بھی نہیں ہے، کیونکہ رضا کا مقام یقین کے منزل کے بعد آتا ہے. تو یہ ہے عہدہ الہی. اگر کوئی مقام رضا تک پہنچنا چاہتا ہے تو مقام رضا بلند ہے، اس کے نیچے یقین ہے. یقین کے بہت سارے پلر ہیں. اس یقین کی تمام درجات کو اپنے اندر جو سموئے گا وہ رضا تک پہنچے گا. مقام رضا ایک ایسا عہدہ الہی ہے کہ جس کے بارے میں انسان بغیر کسی عمل کی کسوٹی میں اپنے آپ کو پرکھے بغیر یا درجات عمل سے گزرے بغیر اس عہدہ الہی تک نہیں پہنچ سکتا. مقام رضا وہ عہدہ الہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو خدا وحدہ لا شریک کے سپرد کر دیتا ہے. تحکم یا الہی کیف شئتا فانی قد رضیت بما رضیت. اے معبود تو حکم کر، حکم کرنا تیرا کام. فانی قد رضیت بما رضیت، میں ہر اس بات پر راضی جس پہ تو راضی. نہ میری اپنی کوئی خواہش ہے، نہ میری اپنا کوئی منزل ہے، نہ میرا کوئی مقصود ہے. میری اگر منزل ہے تو تو ہے، میرا کوئی اگر مقصد ہے تو تو ہے، میری اگر کوئی خوشی ہے تو تو ہے. میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. فوض امری اللہ فإن اللہ بصیر بالعباد. تو مقام رضا ایک عہدہ ہے. اس عہدہ الہی تک بے شک یہ بات ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اصحاب رسول کے لیے کہ خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن یہ آیت کا لہجہ عمومیت پر ہے.
ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے وہ مقام رضا تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی کچھ افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی خرید لی، اپنا نفس اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ رات کو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کو بستر پہ سلایا، تمام برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، سلایا، مولائے کائنات بستر پر سوئے، اشقیاء نے ارادہ کیا تھا کہ رسول خدا کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ رسول کو سلایا، اشقیاء سمجھتے رہے رسول سو رہے، پھر جب وہ سر پر پہنچے ہیں شہید کرنے کے لیے تو دیکھا علی ابن ابی طالب سو رہے ہیں۔ یہ شان نزول تھا۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ مولا نے کہا جتنی آرام کی نیند مجھے اس رات آئی ہے اتنی آرام کی نیند مجھے اس سے پہلے نہیں آئی، کیونکہ رسول محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا کہ علی صبح اٹھ کر تم نے یہ امانتیں سب تک پہنچانی ہیں۔ لیکن اس علی ابن ابی طالب جو پروردہ آغوش رسول ہے، جس نے رسول کی لعاب دہن چوس کر زندگی گزاری ہے، انہوں نے یہ کہ رسول نے کہا ہے صبح امانتیں واپس کروں گا تو زندہ رہوں گا تو واپس کروں گا، اپنے نفس کو، اپنی تمام خواہشات کو جو اللہ کے سپرد کر دے وہ مقام رضا پر ہے۔ یہ آیت صرف اہل بیت رسول، اصحاب رسول کے لیے نہیں، بلکہ اگر رسول کی امت سے بھی اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، تعلیمات محمد و آل محمد کو اختیار کرے، تعلیمات صحابہ کرام کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے تو وہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اللہ